یہ لوگ جو دیوار گرا کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کسی اور ملک میں نہیں بلکہ اپنے آبائی علاقوں میں داخل ہو رہے ہیں جن کے درمیان اب سرحد ہے۔ اسرائیلی فوج نے ان سے ان کے گھر چھین کر انہیں 41 کلومیٹر لمبے اور 6 سے 12 کلومیٹر چوڑے غزہ نامی علاقے میں قید کر دیا ہے۔ یہاں 20 لاکھ سے زائد لوگ رہتے ہیں جن میں آدھے سے زائد بچے اور 70% کے قریب لوگ بے روزگار ہیں۔ اس علاقے میں باہر سے کسی بھی قسم کی چیز کا داخلہ ممنوع ہے اور 90% کے قریب لوگ صاف پانی سے بھی محروم ہیں۔ علاقے کے 66% لوگ اپنے ہی علاقے میں ریفیوجیز بن کر زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں پیدا ہونے والے ہر بچے کو اسرائیلی اتھارٹی کے پاس رجسٹرڈ ہونا پڑتا ہے ورنہ وہ کبھی بھی غزہ سے باہر نہیں جا سکتا۔ اس کے ایسٹ اور نارتھ میں اسرائیل، ویسٹ میں میڈیٹرینین سی اور ساؤتھ میں ایجپٹ ہے جس کے ساتھ رفح نامی بارڈر منسلک ہے، اور 1994 میں 60 کلومیٹر لمبا بارڈر اس کے ارد گرد بنا دیا گیا، اور یہاں غزہ میں سمندر کے راستے بھی کسی قسم کی تجارت غزہ کے اندر نہیں ہو سکتی۔ جہاں علاج اور تعلیم بہت ہی مشکل ہے اور اس کے مقابلے میں ویسٹ بینک میں حالات قدرے بہتر ہیں، لیکن وہاں جانے کے لیے سیکیورٹی کے طویل حصار سے گزرنا پڑتا ہے جس سے اکثر لوگ مایوس ہی واپس لوٹتے ہیں۔ غزہ کے لوگ ویسٹ بینک میں اپنے ہی رشتہ داروں سے نہیں مل سکتے جو کبھی ان کا اپنا علاقہ ہوا کرتا تھا۔ اوپر سے اسرائیل غزہ پر بمباری کرتا ہے اور ہزاروں سویلین شہید ہوتے ہیں۔ یہاں اسرائیل انٹرنیشنل لاز کی دھجیاں اڑاتا ہے اور دنیا اسے کچھ بھی نہیں کہتی۔ کچھ دن قبل اسرائیلی علاقوں پر حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے غزہ میں خون کی ہولی کھیلی اور 10,000 کے قریب لوگوں کو شہید کر دیا گیا جن میں نصف سے زائد بچے اور خواتین شامل ہیں۔ اسرائیل نے اس کا ذمہ دار حماس کو ٹھہرایا، لیکن اصل میں حماس کے بننے سے پہلے بھی اسرائیل نے اسی طرح ہزاروں لوگوں کو شہید کیا۔ اگر حماس ہی مسئلے کا اصل ذمہ دار ہے تو اس سے پہلے لوگوں کو کیوں شہید کیا گیا؟ مڈل ایسٹ میں اسرائیل واحد ڈیموکریٹک ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ ویسٹ بینک اور غزہ کے لوگوں کا حق تسلیم کیوں نہیں کرتا اور وہاں بننے والی حکومتوں اور انتخابات کو تسلیم کیوں نہیں کرتا اور فلسطینیوں کے جائز حقوق پورے کیوں نہیں کرتا اور ان کی زمین سے ان کو بے دخل کیوں کرتا ہے؟ میں ہوں اسامہ بن فاروق اور آئیے اس مسئلے کو ہم مل کر سمجھتے ہیں کہ کس نے کس کی زمین پر قبضہ کیا ہے۔ ہزاروں سال پہلے جو علاقہ آج کا اسرائیل کہلاتا ہے وہاں کینان نام کا ایک علاقہ تھا جہاں یہودی مذہب کے لوگ رہتے تھے اور یہ ریجن کنگڈم آف جہودا کے اندر آتا تھا، لیکن 586 بی سی میں پیویلین امپائر کے ایک راجہ نیبو کرنیجا سیکنڈ نے ان لوگوں کو ہرا کر یروشلم پر قبضہ کر لیا اور یہ لوگ عراقی علاقوں میں چلے گئے۔ لیکن 538 بی سی میں ایک پرشین راجہ سائرس نے یہودیوں کو اس علاقے میں واپسی کی اجازت دی اور یہاں ایک مندر بھی تعمیر کرا دیا، اسے سیکنڈ ٹیمپل پیریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہودی وہاں رہنے لگے۔ ان پر 70 CE میں ایک رومن امپائر کے ٹائٹس نامی راجہ نے حملہ کیا اور یہودیوں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد یہودی دنیا بھر میں دربدر ہو گئے۔ یہودیوں کا اپنا ملک تو رہا نہیں، اس لیے ان کے پاس کاروبار کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش بچا نہیں اور انہوں نے تجارت شروع کر دی۔ اس کے بعد وہ دنیا کے بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگے۔ مختلف ملکوں میں ان کے خلاف مختلف قوانین بنتے گئے اور 1492 میں انہیں اسپین کے علاقے سے بھی نکالا گیا۔ اس دوران یروشلم میں مسلم اور کرسچن کمیونٹی مل جل کر رہنے لگے اور انہوں نے اسے اپنا گھر بنا لیا۔ یروشلم مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بیک وقت مقدس جگہ ہے کیونکہ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پھانسی دی گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے مطابق یہاں تعمیر شدہ مسجد الاقصیٰ مکہ اور مدینہ کے بعد تیسری مقدس جگہ ہے جو ایک عرصہ تک مسلمانوں کا قبلہ بھی رہی اور آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر یہاں تمام انبیاء کرام کی امامت بھی کروائی۔ یہودی مانتے ہیں کہ یہاں جو مندر پرشین راجہ سائرس نے بنوایا تھا وہ ان کے لیے ایک مقدس چیز تھی جسے رومن نے تباہ کر دیا۔ اس کی ایک دیوار ابھی بھی بچی ہوئی ہے جسے ویسٹرن وال کہا جاتا ہے، اس لیے یہ ان تینوں مذاہب کے لیے مقدس ہے۔ اب واپس 1492 میں آتے ہیں۔ یہ علاقہ تب مملوک سلطنت کا حصہ تھا اور پھر 1516 میں سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں آیا۔ اس دوران وہاں مسلمانوں کا راج رہا جن کا تعلق ترکیہ سے تھا۔ اس دوران کچھ یہودی فلسطین کے علاقے میں واپس آئے اور باقی کمیونٹی کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے۔ دنیا کے مختلف ملکوں سے یہودی 1800 میں پھر یہاں واپس آنے لگے اور اپنا الگ ملک بنانے کا سوچنے لگے۔ اس آئیڈیالوجی کو زیونزم کہا جاتا ہے۔ عرب اور فلسطین کی سرزمین پر ترکوں کی حکومت تھی اور یہ لوگ ترکوں سے کافی پریشان تھے اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف تھے۔ 1914 میں پہلے جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف UK اور فرانس مل کر لڑ رہے تھے۔ UK اور فرانس نے
فلسطین اور عرب میں سلطنت عثمانیہ کے مخالف گروپوں کو سپورٹ کیا اور عربوں کو الگ ملک بنانے پر اکسایا۔ اس دوران یوکے اور فرانس نے یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا کہ اگر وہ جنگ میں ان کی سپورٹ کریں تو وہ فلسطین کے علاقے میں ان کے لیے ایک الگ وطن بنانے کی حمایت کریں گے۔ یہودی تاجر تھے اور امریکہ میں بھی کافی مضبوط تھے۔ اس کے بعد جنگ میں یہودی شامل بھی ہوئے اور انہوں نے یوکے اور فرانس کو پیسہ بھی دیا۔ 1916 میں یوکے اور فرانس کے درمیان سائکس پیکو نامی ایگریمنٹ سائن ہوا، جس کے مطابق اگر وہ جنگ جیت جاتے ہیں تو وہ میڈل ایسٹ کو آپس میں بانٹ لیں گے۔ جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی اور یوکے اور فرانس عرب کو بانٹ کر ان پر حکمرانی کرنے لگے۔ یہودی اور مسلمان ان سے ناراض ہوئے کہ ان سے وعدہ خلافی کی گئی۔ اس دوران یہودی فلسطین کے علاقوں میں آ کر بسنے لگے۔ اس کے بعد ملک اپنی معاشی حالت سنبھالنے لگے کیونکہ جنگ میں بے انتہا اخراجات ہوئے۔ جنگ عظیم اول کے اختتام کے چند سالوں بعد ہی جنگ عظیم دوم شروع ہو گئی اور جرمنی کے اندر ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہودی فلسطین کو ہی اپنا واحد سہارا سمجھنے لگے۔ اب ہم ایک نقشے کے ذریعے یہودیوں کی آباد کاری کو سمجھتے ہیں۔ یہ نقشہ 1910 میں یہ شو کرتا ہے کہ فلسطین کے اندر یہودیوں کی آبادی صرف 10% تھی اور 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران یہ آبادی بڑھ کر 33% ہو گئی۔ جنگ کے بعد یوکے اور اتحادی جیت گئے اور پھر 1947 میں انڈیا بھی آزاد ہوا۔ جنگ کے اختتام پر ملکوں کے اخراجات کئی گنا بڑھ گئے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہودی بھی اپنے الگ آزاد ملک کا مطالبہ کرنے لگے۔ عرب ناراض ہو گئے کہ یوکے اور فرانس نے انہیں الگ آزاد ملک دینے کا وعدہ کیا تھا، الٹا وہ باہر سے یہودیوں کو لا کر یہاں بسانے لگے۔ عرب مسلمانوں کا کہنا تھا کہ یہودیوں پر ظلم ہم نے نہیں کیا تو ہم کیوں انہیں اپنی سرزمین پر پناہ دیں، لیکن اس احتجاج کے باوجود بھی برٹش نے فلسطین کو جیوز نیشنل ہوم ڈکلیئر کیا۔ اب 1945 میں UNO بن چکی تھی تو اس مسئلے کو UNO میں پیش کر دیا گیا۔ UNO نے پلین آف فلسطین کے نام سے ایک منصوبہ دیا اور اس خطے کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ یہودیوں کا ملک اسرائیل اور فلسطین مسلمانوں کا ملک کہلانے لگا۔ اس ریاست پر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی مقدس مقامات موجود تھے، اس لیے UNO نے اس علاقے پر اپنے مبصر مقرر کیے۔ UNO کی اس پلان کی دنیا بھر میں بھرپور مخالفت کی گئی۔ مسلمان ملکوں نے اسے ویسٹرن کی سازش قرار دی کہ وہ اسرائیل کو بنا کر اس کے ذریعے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں پر وہ ظلم کس نے کیا؟ ویسٹرن نیشن نے۔ مسلمانوں سے الگ ملک بنانے کا وعدہ کس نے کیا؟ ویسٹرن نیشن نے۔ فلسطین کو جیوز کا نیشنل ہوم کس نے ڈکلیئر کیا؟ ویسٹرن نیشن نے۔ تو غلطی کس کی ہوئی؟ ویسٹرن نیشن کی، مگر سزا کس کو مل رہی ہے؟ فلسطین کو۔ 29 نومبر 1947 کو فلسطین پلان عمل میں آیا اور اگلے ہی دن عرب اور جیوز لڑاکوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ یہودی ویسٹرن دنیا سے ہتھیار لائے اور لڑنے لگے۔ یہودیوں نے یہ جنگ جیت لی کیونکہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران یہودی بھی باقی دنیا سے جنگ کر رہے تھے اور اس دوران ان کو جنگی تربیت بھی دی گئی۔ 14 مئی 1948 میں اسرائیل نے آزاد ملک ہونے کا اعلان کر دیا اور باقی عرب ملک بھی اسرائیل پر اس کے بعد حملہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اسرائیل اور عرب جنگ شروع ہوئی۔ اسرائیل ان سب عرب ملکوں کو ہرا دیتا ہے کیونکہ امریکہ اور یوکے سمیت ویسٹرن ملکوں نے اسے سپورٹ کیا اور پھر فلسطین کی 78% زمین پر اسرائیل قبضہ کر دیتا ہے۔ اس جنگ کے بعد 7 لاکھ فلسطینی بے گھر ہوئے اور یہاں سے پھر سے مسئلہ بڑھتا ہے اور عرب اسرائیل جنگ 1967 سے ہوتے ہوئے لاکھوں فلسطینی آج بھی شہید ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد فلسطینیوں کو غزہ اور ویسٹ بینک تک ہی محدود کر دیا گیا اور آج تک وہاں موجود فلسطینیوں کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، لیکن اسرائیل سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اسرائیل بنا اور کیا ہے اسرائیل فلسطین اصل مسئلہ اور اس مسئلے کے اصل ذمہ دار کون ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے ایلان پاپے کی بک سے مدد لی گئی ہے، جس میں اصل مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کا اصل میں مسئلہ ہے کیا، اور اس کے پیچھے ویسٹرن پروپیگنڈا بھی بے نقاب کیا گیا کہ دراصل یہ ویسٹرن کا پھیلایا ہوا وہ پروپیگنڈا ہے جس کے ذریعے وہ عرب اور باقی دنیا پر اپنا رعب و دبدبہ بنائے رکھنا چاہتے ہیں، اور کس طرح بے گناہ مسلمانوں کو بے دردی سے ویسٹرن پروپیگنڈے کے نتیجے میں اور اسرائیل کی ملی بھگت سے شہید کیا جا رہا ہے۔ غزہ اور ویسٹ بینک میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری ابھی تک جاری ہے، جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔
اس کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں مسلمانوں کی نسل کشی کر کے اسرائیل کا پھیلاؤ مزید آسان کیا جا سکے